ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیلنج دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کا کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس علاقے کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی؟ مدینہ کے اطراف میں خندق کیوں کھودنا پڑی؟ ناظرین، غزوہ احد سے واپس جاتے وقت ابو سفیان کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ اگلے سال 4 ہجری شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لیا اور بدر چلے گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 بندوں کے ساتھ مکہ سے نکل آیا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ ہمت جواب دے گئی، کہنے لگا کھانے کو کچھ ہے نہیں، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، جنگ اس وقت اچھی لگتی ہے جب پیٹ بھرے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ سارے ہی کہنے لگے کہ چلو جی واپس چلتے ہیں۔ لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی انتظار میں تھے کہ جنگ سے بچنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ وہ سب وہاں سے بھاگے تو مکہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہفتہ ان ڈرپوکوں کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ اس بات کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ شام کے قریب ایک علاقے جس کا نام دومۃ الجندل تھا، وہاں کے قبیلوں نے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے کے لیے ادھر گئے، مگر وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ جب سے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو نکالا تھا، اس وقت سے مکہ میں کافی امن و سکون ہو گیا تھا۔ یہودی ہمیشہ ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھ جاتے۔ بنو نذیر کے سردار قریش والوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ چلو سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ تیار ہو گئے اور مکہ کے ارد گرد کے قبیلوں کو بھی تیار کر لیا۔ اس طرح مکہ سے 4000 اور یہودیوں کے مختلف قبیلوں کے 6000 افراد نے مدینہ پر حملے کا فیصلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ہر بندہ اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ ایک بزرگ آدمی جن کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے کہا جہاں سے کافر حملہ کر سکتے ہیں وہاں خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ مدینہ پاک کے 2 طرف لاوے بڑی چٹانیں تھی اور ایک طرف یہودی رہتے تھے جن کا نام بنو قریظہ تھا۔ ان لوگوں سے تو معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لہٰذا یہاں سے بھی کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب ایک طرف جو باقی رہ گئی تھی وہاں پر سب نے مل کر خندق کھودنی شروع کر دی۔ جب خندق کھودنی شروع کی تو لوگوں سے ایک پتھر نہ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود توڑ دیا۔ کھدائی کے دوران ایک اور پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی اور ساتھ ساتھ شام، فارس اور یمن کی فتح کی خوشخبریاں سنائی۔ منافق ہنسے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں اور خواب پوری دنیا کی دیکھتے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں اللہ کی مرضی سے ہی کہتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ بعد اللہ پاک نے سب کو فتح کروا بھی دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب کافی عرصے سے کچھ نہ کھایا ہو تو اس کی کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیتے جس سے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ دکھایا جس پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ انہی دنوں میں ایک بڑا ہی مزیدار واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک بندے نے بکری ذبح کی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ جو خندق کود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا جس نے دعوت دی تھی۔ اس نے بیوی کو جا کر یہ بتا دیا۔ نیک بیوی نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سب کو دعوت دی ہے، لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ہانڈی سے سالن اور چابی سے روٹیاں لینے کا حکم دیا۔ 1000 سے بھی زیادہ بندوں نے روٹی کھائی اور پھر بھی بچ گئی۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ادھر خندق کھودنا مکمل ہوا، ادھر 10,000 کا لشکر حملہ کرنے آ گیا۔ خندق کی وجہ سے اس جگہ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس مرتبہ مدینہ پر 1-2 قبیلے کے بندوں نے نہیں بلکہ بہت سے قبیلوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ عربی میں بہت زیادہ لشکروں کو احزاب کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔